اسی کے نام سے تھی ابتدائے خوش خطی، لفظ جتنے بھی میں نے لکھے سب سے بہتر ماں لکھا۔ میرے والدین میرا سکون ہے، یا اللہ میرے اس سکون کو ہمیشہ سلامت رکھنا، آمین ثم آمین۔ اپنے والدین کی آواز پر بھاگ کر جایا کرو، جب یہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تب ان کی آواز سننے کو کان ترس جاتے ہیں۔ چاہے کتنی ہی سجاوٹ سے گھر سجا ہو، ماں نظر آئے تو گھر اصلی گھر لگتا ہے۔ قدر کریں، ماں صرف ایک بار ہی ملتی ہے۔ دعا اگر کام نہ آئے تو نظر بھی اتارتی ہے، یہ ماں ہے صاحب، یہ کہاں ہار مانتی ہے۔ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ ماں کے بغیر تو گھر میں رکھی ہوئی چیز نہیں ملتی اور تم سکون ڈھونڈ رہے ہو۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر نہ آزمائیں جس نے آپ کو حرف بہ حرف بولنا سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بدسلوکی حرام قرار دیا ہے۔ اولاد اپنی ماں کے حقوق کی ادائیگی کی خاطر کتنے ہی سخت اور مشقت والے کام کیوں نہ کرے، وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ماں ہر رشتے کی کمی پوری کر سکتی ہے، لیکن ماں کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے۔ ہم اس کمائی سے اتنا اسے نہ دے پائے ہمارا جتنا وہ صدقہ اتارا کرتی تھی۔ ماں کی محبت ہمالیہ پہاڑ ہے جس کی بلندیوں کو کوئی ناپ نہیں سکتا، یہ وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائیوں کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ ماں باپ کے ساتھ وقت کی یادیں بہت سنبھال کر رکھیے گا، کوئی وقت ایسا بھی ہوگا جب وہ بہت یاد آئیں گے پر لوٹ کے کبھی نہیں آئیں گے۔ ماں کی محبت اور باپ کی شفقت کا کوئی مول نہیں اور ہوگا بھی نہیں، کیونکہ یہ تو انمول ہے۔ زندگی میں دو شخصیتوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار دیا یعنی تمہارا باپ، اور ایک وہ جس کی دعائیں سے تم سب کچھ جیت گئے، تمہاری ماں۔ ماں سے بڑا کوئی ہمدرد نہیں ہوتا اور باپ سے بڑا کوئی ہم سفر نہیں ہوتا۔ جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ ان کی لمبی زندگی کرے، جن کی مائیں بیمار ہیں اللہ انہیں صحت دے، جن مسلمان کی مائیں فوت ہو چکی ہیں اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، آمین ثم آمین۔ ماں باپ کی خدمت و اطاعت کرنے والوں کو دونوں جہانوں میں اس کا صلہ ملتا ہے۔ اپنے ماں باپ سے محبت کیجیے، آپ پر ان کا بہت قرض ہے۔ آپ نے کبھی انہیں حاصل کرنے کے لیے دعا نہیں کی، لیکن انہوں نے آپ کو حاصل کرنے کے لیے بہت دعائیں کی ہیں۔ ہر رشتے کا کردار نبھا سکتی ہے ماں، لیکن ماں کا کردار کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتا۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے، لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ماں ایک سایہ ہے گھنے پیڑ کا میرے سر پر، ایک آنچل ہے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری ماں زندہ ہوتی میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، ماں آواز دیتی اور میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ ماں ایک ایسی بینک ہے جہاں آپ ہر احساس اور دکھ جمع کروا سکتے ہیں۔ ماں نہ ہوگی تو وفا کون کرے گا، ممتا کا حق ادا کون کرے گا،
یا اللہ ہر ماں کو سدا سلامت رکھنا، ورنہ ہماری زندگی کی دعا کون کرے گا؟ ریسرچ کے مطابق اپنی ماں کی آواز سننا ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کو ختم کر سکتا ہے، چاہے وہ ٹیلی فون پر ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی وہ روٹھ جاتی ہے، کبھی وہ پیار کرتی ہے، محبت اس طرح مجھ کو ہزاروں بار کرتی ہے، سلا کر گود میں اپنا اوڑھتی ہے مجھے آنچل، وہ میری ماں ہے جو مجھ سے بہت ہی پیار کرتی ہے۔ ماں کھانے میں کچھ بنائے تو اس کی تعریف کیا کرو اور اسے اللہ کا شکر ادا کر کے کھایا کرو، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس نہ کھانا ہوتا ہے اور نہ ہی ماں۔ ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔